امریکی ریاست منیسوٹا کی سڑکوں پر ایک امریکی امیگریشن آفیسر نے خاتون کو گولی مار کر مار دیا، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا اور مقامی رہنماؤں میں غم و غصہ پھیل گیا، جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ خاتون ایک ڈومیسٹک تقریب کار تھی۔ 37 سالہ رینی نکول گڈ کے نام سے شناخت کی جانے والی خاتون کو بالکل قریب سے مارا گیا جب وہ بظاہر ان ایجنٹوں سے گاڑی بھگا کر دور جانے کی کوشش کر رہی تھی جنہوں نے اس کی کار کو گھیر رکھا تھا، جن کا کہنا تھا کہ وہ ان کا راستہ روک رہی تھی۔ اس واقعے کی فوٹیج میں ایک نقاب پوش امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ یعنی ICE ایجنٹ کو اس خاتون کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر کھڑی گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہے، جبکہ خوفزدہ عینی شاہدین وفاقی افسران کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے فوری طور پر یہ دعویٰ کر دیا کہ خاتون نے ایجنٹوں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک ایسا بھونڈا دعویٰ ہے جسے منیسوٹا کے میئر نے بکواس قرار دے دیا اور ICE پر زور دیا کہ وہ ان کے شہر سے باہر نکل جائیں۔ فائرنگ کے بعد سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین نکل آئے، جنہوں نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ICE ہمارے شہر سے باہر نکل جاؤ۔ مقامی حکام کے اعتراضات کے باوجود ICE کے وفاقی ایجنٹ ٹرمپ انتظامیہ کی تارکین وطن کی ملک بدری کی مہم میں پیش ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے گزشتہ موسم گرما میں موجود 6000 کے دستے میں 10,000 اضافی ICE ایجنٹوں کو شامل کرنے کے لیے ایک جارحانہ بھرتی مہم شروع کی تھی۔ اس سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ فیلڈ میں آنے والے نئے افسران ناکافی طور پر تربیت یافتہ ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ کرسٹی نوم نے کہا ہے کہ کسی بھی جان کا ضیاع ایک المیہ ہے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو داخلی تخریب کاری قرار دیا اور کہا کہ رینی نکول گڈ خاتون پورے دن ICE کا پیچھا کر رہی تھی اور ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پھر اس خاتون نے اپنی گاڑی کو بطور ہتھیار استعمال بھی کیا۔ انہوں نے ہمارے ایجنٹوں کو مارنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون نے ہمارے آفیسر کو کچلنے کی کوشش کی تھی، جس نے دفاعی فائر کر دیا۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی امیگریشن کارروائیوں کے خلاف پرجوش احتجاج ہو رہے ہیں، جس نے لاکھوں غیر دستاویزی تارکین وطن کو گرفتار اور ملک بدر کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس تشدد کو ہمارے افسروں پر مسلسل حملوں اور انہیں شیطان بنا کر پیش کرنے کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔ یاد رہے کہ ستمبر میں بھی شکاگو میں ایک امریکی امیگریشن انفورسمنٹ آفیسر نے ایک غیر قانونی تارکین وطن کو مار دیا تھا، جب وفاقی حکومت نے الزام لگایا تھا کہ اس شخص نے اپنی کار آفیسر پر چڑھا کر حراست میں لیے جانے کے خلاف مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز دارالحکومت تہران میں مظاہرے کے دوران ایک پولیس آفیسر جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل مظاہرین پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران وہ شہید ہو گیا۔ ملزمان کی شناخت کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ احتجاج کا آغاز 28 دسمبر کو اس وقت ہوا تھا جب تہران کے تاجروں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ریال کی قدر میں کمی کے خلاف مظاہرہ کیا، جس کے بعد دیگر شہروں میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایران کے سرکاری بیانات کے مطابق یہ مظاہرے ایران کے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل چکے ہیں اور ان میں سیکیورٹی فورسز کے ارکان سمیت درجنوں افراد مارے بھی جا چکے ہیں۔ ایران میں 2022 اور 2023 کی ملک گیر ریلیوں کے بعد سب سے سنگین احتجاجی تحریک ہے، جو خواتین کے لیے لباس کے ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والی مہیسہ امینی کی دوران حراست موت کے بعد شروع ہوئے تھے۔